ظلم کے معاشرے میں پرورش پانے والے کے لیے سب سے مشکل کام اپنے حق مانگنا ہے اور سب سے آسان کام ظلم سہنا ہے۔ جب مالدار غریب کو لوٹتا ہے تو اسے کاروبار کہتے ہیں، اور جب غریب احتجاج کرتا ہے تو اسے فساد پھیلانا کہتے ہیں۔ غربت انقلاب پیدا نہ کر سکے تو پھر مجرم پیدا کرتی ہے۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ انسان جاہل پیدا ہوتے ہیں، بے وقوف نہیں۔ انہیں تعلیم کے ذریعے بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ ہم اپنے ساتھی انسانوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں ہر طرح سے ستاتے ہیں۔ پھر ایسا کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ دنیا بہت بری ہے۔ جب دشمن کے ہاتھوں مرنا کنفرم ہو تو بہتر ہے کہ لڑ کے مر جائے۔ اپنی مشکلات کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا دراصل اپنی مشکلات کو مزید بڑھانا ہے۔ عورت اور زمین اپنے اوپر فنا ہونے والے عاشق کو کبھی نہیں بھولتی۔ نیکی کی خوشبو گلاب کی خوشبو کی طرح دیر تک قائم رہتی ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ہر شخص پر یا اس چیز سے دوری اختیار کرے جو آپ کے سکون میں خلل ڈال سکتی ہے۔ وقت کا سامراج آپ کے شور سے نہیں بلکہ شعور سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے اہم چیز خود سے محبت کرنا ہے۔ غصہ کبھی کبھی قابل سے قابل انسان کو بھی بے وقوف بنا دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی وہ ہوتا ہے جس پر عورت مکمل اعتبار کرے۔ اگر تقدیر کا تعلق ہاتھ کی لکیروں سے ہے تو میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا۔ صحت کے بغیر انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ صحت پر توجہ دے اور پھر زندگی کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہو۔ ضرورت نہیں بلکہ زیادہ کی خواہش انسان کے اندر لالچ پیدا کرتی ہے۔ انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں ظلم کرنے والا کوئی ایک شخص ہو۔ جہاں ہر شخص اپنے اپنے حصے کا ظلم کر رہا ہو تو وہاں انقلاب نہیں بلکہ عذاب آتے ہیں۔ کسی کو بدلنے کی کوشش مت کریں بلکہ ایسے لوگ تلاش کریں جو پہلے سے ہی آپ جیسے ہوں۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ نقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ کوئی بھی تعلق وقت ضائع نہیں کرتا۔ غلط انسان آپ کو ایسا سبق دے جاتا ہے جو آپ کو صحیح انسان بننے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جائیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ باطل کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی پر آمادہ ہو جائے۔ تجربہ ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم سب کچھ کھو چکے ہوتے ہیں۔ لوگ سوچنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ سوچیں گے تو نتائج پر پہنچیں گے، اور نتائج ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنے بڑے خواب کو بھی چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگوں کو نہ بتائیں۔ ضرورت سے زیادہ چالاکی اور ایک معصوم کو دیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر آپ چاہے شطرنج کے کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہو۔ بدترین سچ سے خوبصورت جھوٹ سے بہتر ہے۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیں جو دوسرے آپ کو پھینکتی ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو جلد ہی گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو مسلسل ہجوم کی تلاش کرتے ہیں، وہ اکیلے کچھ نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کرے
جیسے سورج اور چاند کوئی موازنہ نہیں، جب ان کا وقت ہوتا ہے تو وہ چمکتے ہیں۔ دنیا کا مفلس ترین انسان وہ ہے جس کے پاس کسی کو دینے کے لیے عزت بھی نہیں۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ لا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے صلح نہ کرے۔ آپ کی عادتیں اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ آپ کون ہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ اگر آپ کی حد و خال آپ کی عمر سے کم نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اندرونی خوبصورتی زندگی کے ظلم سے زیادہ مضبوط ہے۔ حق کی پرواہ کرنے والے ہی صرف آپ کو سن سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی خاموشی کو بھی۔ حقیقی طور پر انسان تب خوش ہوتا ہے جب وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو خود آپ جیسے حالات سے گزرا ہو، دوسرا جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ اداس ہونا وقت کو ضائع کرنا ہے، خوش رہنے کی کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کرے۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب سے اچھا سمجھے تو وہ بے وقوفوں کا سردار ہے۔ اگر آپ سورج کی کرنوں کے نکلنے کے بعد جاگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ جھگڑا کیے بغیر دشمن کو تباہ کرنے کے چار بہترین طریقے: ایک، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ دو، نہ کہانی صورتحال میں خاموش رہے۔ تین، خود کو مالی اور جسمانی طور پر ان سے مضبوط بنائے۔ چار، اکیلے مقابلہ کرنے کے بہانے ایک گروپ کی شکل میں ان کا سامنا کرے۔ یہ سب باتیں آپ کے دشمن کو کمزور کرتی ہیں۔ اگر آپ سکون کی نیند چاہتے ہیں تو یہ دو خطرناک کام کبھی مت کرے۔ نمبر ایک، کسی کو غم نہ دے۔ نمبر دو، اپنا غصہ کبھی دوسروں پر مت نکالے۔ جھوٹ انسان کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ کسی بھی تعلق کی پہلی سیڑھی اعتماد اور بھروسہ ہے۔ سب سے قیمتی تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ آپ کے وقت اور توجہ کا تحفہ ہے۔ کبھی کبھی بہترین حاصل کرنے کے لیے بدترین حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔